نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. بزرگ اور دوستوں اور معزز ساتھیوں، روزہ نشیمہ اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت شریفہ میں یہ فرمایا ہے کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، رشتہ داروں کے ان کے حقوق ادا کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ روکتا ہے کے کاموں سے، منکرات سے اور سرکشی سے۔ اللہ عز و جل نصیحت فرما رہا ہے تم کو تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ یہ آیت شریفہ کا مفہوم ہے، موٹا ترجمہ ہے، اس کا جو عرض کیا گیا۔ آیت شریفہ کے ضمن میں مفسرین نے خصوصیت کے ساتھ معرف القرآن میں مفتی شفیع صاحب الرحمٰن نے جو مضامین لکھے ہیں ان کا کچھ خلاصہ عرض کرنا مقصود ہے، اور اس آیت شریفہ کے بھی آدھے حصے کا خلاصہ انشاءاللہ آج کی گفتگو میں رکھنے کی کوشش صحابی ہے حضرت اقسم ابن صیفی رضی اللہ عنہ، وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے اپنے آپ کو پیغمبر کہتے ہیں، ان کے پاس اللہ کا پیام آتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے قبیلے کے چند افراد کو چن کر بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کر دیکھو اور ان کو پوچھو کہ وہ کیا ہیں اور کون ہیں، وہ کون ہیں اور کیا ہیں اور کیا کہتے ہیں۔ ان کے نمائندے آئے ان کے قبیلے کے، انہوں نے آ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ من انت، آپ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد ابن عبداللہ۔ پھر ان لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ آپ کچھ سنائیے جو آپ اللہ عز و جل کی جانب سے آپ کے پاس آتا ہے، مفہوم اس کا یہ ہے ان کے سوالات کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت شریفہ ان کو پڑھ کر سنا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، آخری آیت۔ انہوں نے کہا کہ آپ دوبارہ فرمائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پڑھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ پھر پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پڑھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پڑھوایا یہ آیت تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر ان کو یاد ہو جائے، یہاں تک کہ ان کو یاد ہوگی۔ پھر وہ اپنے قبیلے میں پہنچے اور اپنے سردار اقسم ابن صیفی رضی اللہ عنہ احوال سنائے کہ بھائی ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو انہوں نے لمبا چوڑا نسب تو نہیں بتلایا، صرف اتنا بتایا کہ میں محمد ابن عبداللہ۔ اور کیا ہے کہ جواب میں انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کے بندہ اور اس کا رسول ہوں، اور ان پر جو اللہ کا کلام اترتا ہے، جو باتیں آتی ہیں اللہ کے پاس سے، اس میں سے کچھ حصہ انہوں نے سنایا، اور وہ یہ ہے قاصدوں نے وہ آیت شریفہ پڑھ کے سنائی جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کر لی۔ اقسم ابن صیفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ لگتا ہے کہ اللہ کے رسول سچے ہیں اور وہ اچھی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں اور برے باتوں سے روکتے ہیں، ان کی بات کو قبول کر لینا چاہیے۔ بہرحال وہ صحابی اپنے قبیلے کے ساتھ، اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ تشریف لایا، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اس آیت شریفہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ اقسم ابن صیفی رضی اللہ عنہ نے جو اپنا وقت بھیجایا تھا آپ کے احوال پوچھنے کے لیے، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھی
اسی طریقے سے ان آیتوں کی تاثیر اور ان آیتوں کی خوبی اور جامعیت کی بنیاد پر ایک صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے قبیلے کے ساتھ مسلمان ہو گیا تھا جب ہمارے قبیلے میں اسلام کی بات پہنچی تھی، تو وہ لوگ مسلمان ہو رہے تھے تو ان کی دیکھا دیکھی میں بھی مسلمان ہو گیا، لیکن اسلامی تعلیمات اور اسلام کی حقیقت اور سچائی میرے دل میں نہیں اتری تھی۔ لیکن روا روی میں مسلمان ہو گیا۔ پھر ایک دفعہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت شریفہ پڑھی، اللہ امر بالعدل والاحسان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے اس کا سننا اور پھر ان آیتوں میں جو معنی ہے، جو جامعیت ہے، جو خوبی ہے، اس سے متاثر ہو کر وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے دل میں اسلام کی حقیقت اتری۔ اور یہ آیت شریفہ واقعی ہے ہی ایسی خوبیوں اور جامعیت اور کمالات والی کہ اگر مفسرین نے جو اس کی تشریحات لکھی ہیں، تو مختصر سا خلاصہ بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا، تو اندازہ لگا سکتے ہیں ہم کہ اس میں کتنی خوبی اور جامعیت ہے۔ مختصر سے الفاظ ہیں لیکن پوری اسلامی تعلیمات کو گھیرا ہوا ہے۔ دریا بکوزہ والی کیفیت اور صفت ہے اس کی کہ بھائی تعلیم میں سمیٹ لیا گیا، بظاہر تھوڑا سا لگے میٹر اور مضمون مواد سمجھے، لیکن پھیلائیں تو پھیلتا چلا جائے۔ اسی خوبی اور جامعیت کی بنیاد پر اس آیت شریفہ کو صدیوں سے مسلمان علماء اور خطبہ حضرات جمعہ کے خطبے میں اس کو پڑھتے ہیں، تاکہ ہر مسلمان ہر جمعہ میں اپنے خطیب سے یہ آیت شریفہ سن کر اس کے پیغام کو، اس کی فہم اور سمجھ کو اپنے دل اور دماغ میں جگہ دے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لائے۔ افسوس اور افسوس کہ مسلمان ہمارے ملک کے بڑی تعداد عوام کی ایسی ہے کہ جو عربی سے معمولی مناسبت بھی نہیں رکھتی، اتنی مناسبت بھی نہیں رکھتی ہے کہ اپنے خطیب کے عربی خطبے میں جو مضمون ہے وہ سمجھ سکے۔ منشا یہی تھا بزرگوں کا، عربی خطبوں کے ذریعے سے بھی جہاں اللہ کا ذکر مقصود اور مطلوب ہے، وہیں معاوضت اور نصیحت بھی مقصود ہے۔ عوام اس خطبے کے ذریعے سے اس نصیحت اور معاوضت والے پہلو کو بھی قبول کرے کہ ہر جمعہ کے خطبے میں آخر میں آپ یہ آیت شریفہ سنتے ہیں۔ اس میں جو احکامات دیے گئے ہیں 3 کرو بول کے ہے، اور 3 حکم ایسے ہیں جس کو نقو کرو بول کے ہے۔ موٹے الفاظ میں ایسا سمجھا سکتے ہیں۔ اصطلاحی زبان میں 3 ایجابی احکامات ہیں، 3 سلبی احکامات ہیں، مطلب 3 ایسے کام ہیں جن کا حکم دیا گیا ہے کہ کرو، یہ چیزیں ہونا چاہیے، اور 3 ایسی چیزیں بتائی گئی ہیں جس سے روکا گیا ہے، اور مطلب اور منشا یہ ہے کہ ان سے بچو اور ان سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ وہ چیزیں جن کو کرنے کا حکم ہے وہ 3 ہیں۔ اللہ حکم دے رہا ہے عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو حق دینے کا۔ یہ جو پہلا لفظ ہے عدل، اس کے کیا معنی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام راضی کے حوالے سے جو مضامین لکھے ہیں، اس میں مفتی شفیع علیہ الرحمٰن نے بھی خلاصے کے طور پر نقل کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ عدل 3 معنی میں ہے۔ عدل کے 3 معنی وہ بتاتے ہیں خلاصہ۔ ایک عدل یہ ہے کہ ہم معاملات میں، قضایا میں، مقدمات میں انصاف کریں۔ معاملات میں، قضایا میں، مقدمات وغیرہ میں انصاف کرنا، حق بات کرنا، یا جس کی طرف اس کی طرف فیصلہ کرنا، یہ عدل ہے اور انصاف ہے۔ اور عدل کے ایک معنی ہے ہر صاحب حق کا حق پہچان کے اس کا حق ادا کرنا۔ ہر صاحب حق کا حق پہچان کے اس کا حق ادا کرنا۔ پھر اس کے ضمن میں 3 شکلیں بنتی ہیں۔ مثلا آدمی اپنے نفس کا حق پہچانے اور اس کا حق ادا کرے، اور پھر یہ کہ اپنے حقوق اور اپنے خالق کے حقوق کو پہچانے، اور ان دونوں کے حقوق کے رب کو پہچانے اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اور ایک یہ ہے کہ اپنے حقوق
اور اپنے غیر یعنی اللہ کے علاوہ دیگر مخلوقات کے جو حقوق ہیں ان کو پہچانے اور ان میں انصاف قائم کرے، ان کا حق ادا کرے۔ عدل کے جو دوسرے معنی ہیں حقوق کو پہچان کے حقوق ادا کرنا، اس میں بھی یہ تین شکلیں بنتی ہیں کہ آدمی اپنے نفس کے حق کو پہچانے اور اس کے حقوق ادا کرے۔ دوسری شکل یہ کہ آدمی اپنے حقوق اور اپنے خالق کے حقوق کے درمیان انصاف کا اور عدل کو قائم کرے اور حقوق ادا کرے۔ یعنی خصوصیت کے ساتھ اولیاء کرام اور صوفیاء کرام کی تعلیمات جو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، آپ حضرات نے کبھی سنا ہوگا کہ خلاصے کے طور پر بھی یہی بتاتے ہیں، تصوف کا خلاصہ بھی بعض بزرگ یہی بتاتے ہیں کہ آدمی اپنے نفس کو پہچانے، اپنے خالق کو پہچانے، ان دونوں کے رب کو پہچانے، تصوف ہے۔ تو سماجی معاشرتی عدل اور انصاف قائم کرنے کے لیے اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ دیگر مخلوقات کے حقوق کو پہچانتے ہوئے ان کو حقوق کو ادا کرے، صاحب حق کو اس کا حق دے۔ عدل کے دوسرے معنی میں یہ تین شقیں بتائی گئی، اور عدل کے ایک تیسرے معنی ہے، وہ ہے عقائد میں، عبادات میں، اخلاقیات میں، معاملات میں، مباحات اور جائز امور میں بھی، اور اختیار دی جانے والی چیزوں میں بھی اعتدال والی روش کو اپنانا۔ عدل کے تیسرے معنی ہے کہ اعتدال والی روش کو اپنانا۔ اور ملفوظات شیخ میں ہمارے آپ کے سلسلے کے شیخ حضرت صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں آپ ایک مضمون دیکھیں گے، اعتدال کے موضوع پر بہت عمدہ اور جامع خط ہے، تحریر ہے۔ حضرت نے اپنے مسلک کی خوبی اور کمال کو بتاتے ہوئے فرمایا کہ اعتدال اس میں ہونے کی بنیاد پر محتاط ہے اور خوبی اور کمالات والا۔ اعتدال درمیانی راہ کو اپنانا، یہ معنی بھی رکھتا ہے عدل گویا۔ سب چیزوں میں ہوتی ہو، اس لیے کہ ہر چیز میں افراط، تفریط اور اعتدال تینوں پہلو پائے جاتے ہیں۔ زیادتی کر دینا یا کمی کر دینا ایسا پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اخلاقیات کے لیے ایک چیز ہے، مثال کے طور پر اسراف، یہ حد سے زیادہ پیسہ کے استعمال کو بولتے وہ جو ممنوع ہے، اور افراط بولیں گے، اسراف بولیں گے، اور حد سے بھی کم کرنا، خرچ کرنا، یعنی جتنا تقاضا ہے اس سے بھی کم خرچ کر رہے ہیں، جتنی ضرورت ہے اس سے بھی کم خرچ کر رہے ہیں، یہ کنجوسی کہلاتا ہے، اس کو تفریط بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کام کی ہم نے مثال دی کہ اس سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے، اسراف کہلاتا ہے، اور ضرورت کے بقدر بھی خرچ نہیں کرنا، کنجوسی کرنا تو یہ تفریط ہے، اور ضرورت کے بقدر خرچ کرنا یہ اعتدال کہلاتا ہے۔ سب سمجھنے کے لیے ایسے عرض کیا گیا ہے۔ ایسی بہت ساری چیزوں میں ہے، بہت سارے عقائد میں بھی ہمارے پاس دیکھیں گے آپ کہ آپ نظر اٹھا کر دیکھیں گے یا دوسرے افکارات اور نظریات اور دوسرے گروپس پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو وہاں پہ ان بیلنس نظر آئے گا کہ وہ لوگ بیلنسڈ نہیں ہے، مطلب افراد کے شکار ہے یا تفرید کے شکار۔ اعتدال والی راہ اللہ کے فضل و کرم سے علماء دیوبند سے وابستہ جو مسلک ہے وہ محتاط ہے اور معتدل ہے، اور انہی بزرگان دین سے وابستہ جو تصوف کی تعلیمات ہم تک پہنچ رہی ہیں یا جو ملتی ہیں اسی کے اندر اعتدال والا ورنہ آپ کو مثال کے طور پر تصوفی کا موضوع لے لیجئے، اب اس میں بھی آپ کو افراد نظر آئے گا، تفرید نظر آئے گا، اور اعتدال والی راہ بھی نظر آئے گی۔ افراد والا وہ پہلے بھی نظر آئے گا کہ آپ تصوف میں ایسی غلو والی اور مبالغہ والی تعلیمات اور وہ لوگ ایسی باتیں پیش کرتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ لوگوں نے حد اعتدال کو پار کر دیا، بندے کو رب سے ملا دیا، یہی نہیں بلکہ شریعت کے حدود سے بھی اپنے آپ کو پھلانگ ڈالا انہوں نے، اور شرعی پابندیوں کو اپنے سے آزاد کر، اپنے آپ کی شرعی پابندیوں سے آزاد کر، تو انہوں نے اس میں افراط کر دیا۔ اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جو تصوف کا اثر اس سرے سے انکار کر دیتا ہے، وہ تفرید کر رہے ہیں اس مسئلے میں۔ مثال کے طور پر یہ کہہ دینا کہ تصوف ایک شجر ممنوع ہے یا ایک اسلام میں ایک اجنبی پودا ہے، اسلام میں تصوف ایک اجنبی پودا، یا یوں سمجھیے کہ یونان سے آئے ہوئے فلسفے کی آمیزش ہے،
کو بدنام کیا گیا ہے، یعنی تصوف کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے ایسی تعبیرات استعمال کی۔ بعض کہنے والوں نے تو یہ کہا کہ تصوف بس ایک بھنگ کا نشہ ہے۔ تو غرض ایک طرف آپ دیکھیں گے کہ اس سلسلے میں افراد بڑھتی جا رہی ہے اور ایک طرف تفرید بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے برخلاف آپ ہمارے بزرگان دین کی تعلیمات کو دیکھیں گے کہ وہ تصوف کو قرآن مجید ہی کے تزکیے کو لے کر، احادیث شریفہ کے احسان والے مضمون کو لے کر، قرآن و حدیث کے مجموعہ اور بزرگان دین کی تربیت کے اخلاق والے پہلو کو لے کر اصلاح نفس کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی تصوف کا خلاصہ، یہ اعتدال والی راہ ہے۔ اس میں نہ بندے کو خدا سے ملایا جا رہا ہے، نہ خدا کو گرایا جا رہا ہے، نہ تزکیہ اور اصلاح کی کا انکار کیا جا رہا ہے، بلکہ اس میں جامعیت اور خوبی لائی جا رہی ہے۔ تو یہ اعتدال والی راہ، عدل کے ایک معنی اعتدال والی راہ کو اپنانا ہے۔ بات چل رہی تھی عدل کے معنی کی کہ اللہ میں حکم دے رہے ہیں عدل کا۔ عدل بولے تو کیا معنی عرض کیے جا رہے تھے کہ عدل کے ایک معنی آپسی معاملات میں عدل و انصاف کو قائم کرنا، اور دوسرے معنی عدل کے اپنے اپنے حقوق کو یا دیگر کے حقوق کو پہچان کر ان کے حق کی ادائیگی کی کوشش کرنا، اور تیسرے عدل کے معنی ہے عقائد میں، عبادات میں، افکار میں، نظریات میں اعتدال والا پہلو اپنانا۔ اعتدال والی مثال کو، اعتدال والی بات کو ایک اور مثال سے واضح کرتے ہوئے، مثال کے طور پر ایصال ثواب کا مسئلہ، ثواب پہنچانا مردوں کو۔ ہمارے علماء اس بات کے قائل ہیں، جائز کہتے ہیں اس کو کہ آپ ہم ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اعتدال والی راہ ہے۔ ایک گروپ اس میں افراط میں مبتلا ہو گیا، ایک گروپ اس میں تفریط میں مبتلا ہو گیا۔ افراط میں مبتلا ہونے والے گروپ نے کیا کیا کہ ایصال ثواب جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان لوگوں نے شریعت سے ثابت ایصال ثواب کے اس پہلو کو جو مطلق تھا اس کو مقید کر دیا، جو غیر مشروط تھا اس کو مشروط کر دیا، جو غیر موقت تھا اس کو موقت کر دیا۔ ان لوگوں نے اس طریقے سے افراط سے کام کیا، کرو 10ویں دن اس کرو، 40ویں دن اس کرو، یوم وفات پیش کرو، اور اسی ڈھنگ سے کرو، سامنے یہ رکھ کے کرو، وہ رکھ کے کرو۔ یہ جو شکلیں بنی ہیں اسلام سے، قرآن اور حدیث سے بالکل ثابت نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے اس کو اضافہ کر کے اس میں افراط سے کام لیا۔ اور ایک گروپ ہے جس نے سرے سے انکار ہی کر دیا کہ ایصال ثواب ہی نہیں ہے۔ دونوں طبقات کے بیچ میں اعتدال والا مسلک وہ ہے جو قرآن و حدیث سے جتنا ثابت ہے اتنا لیا جائے، نہ اس میں اپنی طرف سے مرچی مسالے لگائے جائیں، اور نہ جو چیز ثابت ہے اس کا انکار کیا جائے۔ یہ اعتدال ہے۔ مثال کے طور پر اس میں اوقات کی شرط لگانا، اوقات کی قید لگانا، دنوں کی قید لگانا، یا چیزوں کی قید لگانا، یہ اس میں مرچی مسالوں کے اضافہ ہے جو شریعت کو مطلوب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، آپ دعائیں مغفرت کیجیے مومنین کے لیے۔ اگر کسی کی دعا مفید ہی نہیں ہوتی تو حکم کیوں دے رہے؟ واستغفر للمؤمنین کا لفظ اللہ نے حکم دے رہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دعا اگر فائدہ مند نہیں ہے دوسروں کے لیے، جو لوگ انکار کرتے وہ لوگ یہ کرتے کہ بھائی ان جو عمل کر گیا اس کی سزا بھگتیں گا یا اس کا ثواب پائیں گا، اپن اس کو اب کیا دے سکتے، ایسا استدلال کرتے، لیکن غلط ہے۔ اس سے قرآن سے ثابت ہے اور حدیث سے ثابت ہونے کی بنیاد پر اس کو ماننا ہے۔ اگر قرآن و حدیث سے نہیں ثابت ہوتا تو ہم بالکل نہیں مانتے، جیسے کہ بہت ساری چیزیں جو ثابت نہیں مانتے، خلاص ہے بول کے ماننا ہے، اور لیکن یہ بھی حد رکھنا ہے اس میں کہ جتنا ہے اتنا ماننا ہے۔ ہم سے جو غلطی ہوتی ہے نا وہ یہ غلطی ہوتی ہے کہ یہ بھی اچھا دکھ رہا چلو یہ بھی لگاؤ، وہ بھی اچھا دکھ رہا چلو وہ بھی لگاؤ۔ تو ہر اچھی دکھنے والی چیز اچھی ہو جائے اور اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے تو شریعت کی حدود ہے، اسی لیے تو شریعت کی جانب سے پابندیاں ہیں۔ فقہاء اور مجتہدین نے پھر اس کی حد بندی اور درجہ بندی بھی کی ہے کہ یہ حکم اس درجے کا، یہ حکم اس درجے کا، اس کی کیٹیگریاں متعین کی ہیں۔ بہت ہی
محتاط انداز میں اپنے کو عقیدے اپنانا ہے، عبادات میں کسی بھی چیز کو حصہ دینا ہے، اس لیے کہ بہت ساری غیر عبادت کی چیزیں عبادت بن کے ہمارے سوسائٹی اور سماج میں داخل ہوگی، جن کا آپ فتوے کی میز پر تجزیہ کریں، اس کو انالائز کریں تو آپ کو یہ لگے گا کہ یہ شریعت سے ثابت ہی نہیں۔ ارے پھر کیسا آ گئی بولے تو جہالت کے نتیجے میں کچھ بھی آ سکتا، شرک تک آ سکتا۔ جب شرک تک آ سکتا تو یہ موٹی موٹی چیزیں کیا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا ہیں وہ بھی آ سکتی ایزیلی۔ لیکن جیسے شرک ہے، بہت ساری شرک کی چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں بعض اقوام میں کہ انبلیویبل، یعنی آدمی کی عقل یقین ہی نہیں کر سکتی کہ آدمی اس کو بھی پوجتا کیا، لیکن جہالت کے نتیجے میں پوجتا ہے آدمی، اس عقل مند آدمی پوجتا ہے اس۔ تو جب جہالت کے نتیجے میں اتنی غیر معقول چیز آدمی کے ذہن دل و دماغ میں سوار ہو سکتی ہے، تو جہالت کے نتیجے میں وہ چیزیں جو بظاہر اچھی لگتی ہوں وہ دین بن کے داخل بھی ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ ہوا ایسے کہ حقیقی علم نہ ہونے کے نتیجے میں جہالت کی شکلیں، بدعت کی شکلیں، رسومات اور رواجات کی شکلیں داخل۔ تو قرآن و حدیث اور فتاوی اور علماء کرام کی سرپرستی میں اعتدال والی روش اپنانا ہماری ذمہ داری۔ سمجھیں اس کو، دلائل کی روشنی میں سمجھیں۔ اور یہ بھی ایک بات اہم سمجھ میں آتی ہے ساتھیوں کو کہ پوچھ گزار کر دی جائے، میں ایک بات بولا اس کی ایک دلیل دیا، آپ ایک بات بولے ایک دلیل دی، ان ایک بات بولا اس کی ایک دلیل دیا، اپن کنفیوز ہوتے رہے، ہر ایک اپنی اپنی بول رہا، اپنی اپنی دلیل بھی دے رہا، اور ایسی بات ساتھی آ کے بولتے بھی رہتے، ان کے پاس گئے تھے انہوں نے ایسا بولے اور اس کے واسطے یہ دلیل بھی دیے۔ تو بھائی دلیل میں فرق ہوتا ہے۔ آپ دلیل کا وزن دیکھنے کی کوشش کی، اس کو اپنی تحقیق اور تفتیش کے ترازو میں بھی اس کو تولیے، اور علماء کس قسم کا عالم کس قسم کی دلیل دے رہا ہے اس کی بھی حیثیت اور اس کی شناخت کیجیے، تھوڑا سا تو شعور ہونا چاہیے۔ بھائی آپ جو ہے نہیں ایک معمولی ڈاکٹر ہوتا ہے آر ایم پی لائن کا، پھر اس سے تھوڑا آگے بی ایم ایس لائن کا، پھر اس کے آگے ایم بی بی ایس لائن کا، پھر اس کے آگے اسپیشلسٹ لائن کا۔ اب کسی مسئلے میں آپ نے بی ایم ایس کی رائے لے لی، اب اس کی رائے کے خلاف ایک اسپیشلسٹ کی رائے ٹکرا رہی ہے، تو حالانکہ بی ایم ایس کے ڈاکٹر نے جو بات بولی نا، اس کے پاس بھی اس نے کچھ تو بولنے کے لیے وجہ ہے اس کے پاس، لیکن اسپیشلسٹ جو ہوتا ہے اس کی تحقیق اور اس کا جو علم ہے ظاہر ہے کہ اس سے بہت آگے کی چیز، تو ان کسی چیز کے بارے میں کوئی تجزیہ کر رہا ہے تو وزن کس کو دیں گے آپ سپریارٹی یا ترجیح کس کو دیں گے؟ آپ ظاہر ہے کہ اسپیشلسٹ کی بات کو ترجیح۔ ایسے ہی دلائل میں بھی ہوتا ہے، ہمیں کنفیوز ہونے کی ہر کی ضرورت نہیں۔ ہم جب سوسائٹی میں 1 سے 4 آدمیوں سے ملتے ہیں تو عجیب عجیب قسم کی باتیں آتی ہیں اور عجیب عجیب قسم کے استدلالات بھی وہ لوگ کرتے ہیں، تو ہم کو ان سے کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم کو جن علماء پر ٹرسٹ اور بھروسہ ہے ان علماء سے رجوع ہو کر ان کے ذریعے سے ہم اس مسئلے میں قرآن و حدیث سے اسٹرانگ دلیل مضبوط لے لیں، آپ پھر مطمئن ہو جائے خلاص۔ لیکن بولنے والے کے لیے جو ہے بولنے کے لیے کچھ بھی مل جاتا ہے، اپنے آپ کو بچاؤ کے لیے یا اپنے آپ کو بولنے کے لیے کچھ بھی بول دے سکتا ہوں، اس میں وزن ہو نہ ہو، وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو نہ ہو بات، میرے کو ایسا سمجھ میں آیا اس میں یہ چیز ثابت ہو رہی ہے، ایسا محسوس ہو رہا، یا ایسے یہ چیز ثابت ہو رہی، حقیقت بھی ثابت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، پھر بڑے لوگوں سے تجزیہ کرنا پڑے گا نا۔ وہ بڑے لوگوں سے تجزیہ کرے بغیر ہم ان بول رہا تو اس کو بات مان لے کے کنفیوز ہو جا، تو غلط بات طول پکڑتے جا رہی ہے۔ لیکن خلاصہ گفتگو یہ تھا کہ اعتدال بھی ایک معنی ہے عدل کے، اور وہ اعتدال والی راہ ہم کو ہر پہلو میں اپنانا ہے۔ دوسرا لفظ احسان کا، کہ اللہ حکم دے رہے ہیں احسان کا۔ احسان کے کیا معنی ہے؟ اللہ نے جس کا حکم دے رہے ہیں کہ تم احسان کو اپناؤ۔ احسان کے معنی بھی 2 آئے، ایک معنی ہے احسان کے کہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور عام طور پر عربی میں ایسے معنی دینے کے لیے احسان کے ساتھ صلہ کا صلہ آتا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا احسن کما احسن اللہ الیک،
تو دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کر جیسا کہ اللہ عز و جل نے تیرے ساتھ حسن سلوک کیا. تو دوسروں کے ساتھ نوازش کرنا، حسن سلوک کرنا، مالی خدمت کرنا، جسمانی خدمت کرنا، یہ سب حسن سلوک آتا ہے. میٹھی بات کرنا، مسکراتے چہرے سے ملنا، یہ سب حسن سلوک میں آتا ہے. احسان کے ایک معنی یہ ہے. اور احسان کے ایک دوسرے معنی ہے جو تھوڑی سی توجہ مطلوب ہے، توجہ چاہتا ہوں میں اس مضمون کو سمجھنے کے لیے. احسان کے دوسرے معنی ہے نیک کاموں کو اچھا کرنا، اچھے کاموں کو اچھا کرنا. اچھے کاموں کو اچھا کرنا یہ کیا ہے؟ اچھے کاموں کو اچھا کرنا کا مطلب یہ ہے کہ اچھے کاموں کو بھی بعض چیزیں ایسی ہیں جو خراب کر دیتے ہیں، تو ان خراب کرنے والے چیزوں سے بچا کے اس اچھے کام کو اچھا کرنا ڈھنگ سے، یہ بھی احسان کہلاتا ہے. مثال کے طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل میں جو طویل ہے اس کا وہ حصہ جو اس احسان کے اس معنی کی تائید کرتا ہے، وہی اس سے میں استدلال کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ احسان کیا چیز ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسی کر جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا. اگر تو اس قسم کا شعور اور استحضار نہیں رکھتا ہے تو کم از کم یہ تصور قائم کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا. تو اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی خوبی بتائی کہ عبادت کا احسان ہی ہے، یعنی عبادت کی خوبی یہ ہے کہ تو اس انداز سے عبادت. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ احسان کے دوسرے معنی یہ ہے کہ عبادتوں کو اچھے ڈھنگ سے کرنا، یعنی ان کے جیسا، ان عبادتوں کا جیسا حق ہے، ان نیک کاموں کا جیسا حق ہے، ان نیک کاموں کے جیسے حقوق ہیں، ان کے جیسے آداب اور مستحبات ہیں اور اس کے جو طریقے ہیں. مثال کے طور پر صدقہ خیرات کرنا ایک نیک کام ہے. اس صدقے کا احسان کیا ہے، یعنی صدقے کو اچھا کرنا کیا ہے؟ صدقے کو اچھا کرنا یہ ہے کہ آدمی نہ ریاکاری سے صدقہ خیرات کرے، اور نہ ہی صدقہ کرنے کے بعد صدقہ جس پر کیا ہے اس کو کسی قسم کی تکلیف دے، اور نہ ہی احسان جتلائے. اگر صدقہ خیرات کرنا نیک کام ہے، لیکن اگر اس نے ریاکاری سے کام لیا تو وہ اچھا کام بھی خراب ہو جاتا. صدقہ خیرات کرنا اچھا کام ہے، لیکن اگر اس کے بعد اس نے تکلیف پہنچائی تو صدقہ باطل ہو جاتا، بالکل بیکار ہو جاتا، اپنے پیسے بھی گئے، ثواب بھی نہیں ملا. صدقہ خیرات کرنے کے بعد اس پر احسان جتائے تو وہ نیک کام ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے اچھا کام کیا گیا لیکن فائدہ کچھ بھی نہ ہو. تو نیک کام کو اچھا اور ڈھنگ سے کرنا یہ ہے احسان کے دوسرے میں. اس کے اندر خوبی اور کوالٹی لینا، ایسی خوبی اور کوالٹی لے کے آنا جس سے وہ مقبول ہو جائے، عند اللہ مقبول ہو جائے، پسندیدہ ہو جائے. قرآن مجید میں پارہ 3 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى. معروف طریقے سے معذرت کے بول دینا، بخش دینا، یہ بہتر ہے اس صدقے سے جس صدقے کے پیچھے تکلیف لگی ہوئی ہے، تکلیف دے دی ہم نے جس پر صدقہ کیا گیا ہو. اور فرمایا گیا کہ اے مومنو اپنے صدقوں کو بیکار اور ضائع مت کرو، احسان جتا کے اور تکلیف دے. تو معلوم ہوا کہ اگر ہم صدقہ خیرات جو نیک کام ہے اس کو ہم کریں لیکن ان شکلوں کے ساتھ کریں تو اچھا کام ہونے کے باوجود بھی خراب ہو گیا. تو اچھے کام کو اچھی خوبی کے ساتھ کرنا، اس کے تقاضوں کے ساتھ کرنا، ان کے آداب اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے اس کو کرنا، یہ بھی احسان کے دوسرے. اور بزرگان دین اور صوفیاء کرام کی تعلیمات میں احسان کے اس پہلو کو بہت زیادہ لیا جاتا ہے. اب ہم جیسے مدارج السالکین میں حضرت مولانا جمال الرحمن صاحب سے جو خلاصہ سن رہے ہیں اس میں ہم عبادتوں میں بھی مختلف جو خوبیاں اور کوالٹیز ہونا چاہیے اس کے ہم نے کئی اشارے سنے. تو احسان ہی کی گویا تشریحات. اور تیسرا جملہ ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرنا، اس کا اللہ نے حکم دے رہے ہیں. رشتہ داروں کا ان کا حق کیا ہے؟ مختصر الفاظ میں ان سے تعلقات کو جوڑے رکھنا، توڑنا ہے. ان سے ملاقاتیں ہوتی رہنا، ان سے آلیت سلیت ہوتے رہنا، ان کی خیر خیریت لیتے رہنا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا، یہ رشتہ داروں کے حقوق ہیں، یہ ادا کرنا. اس کا حکم کیسے دیا گیا ہے؟ یہ اللہ عز و جل کی جانب سے مقرر کردہ رشتے ہیں، ان کے حقوق بتائے گئے ہیں، اس لیے کرنا ہے. پہلی بات.
دوسری بات یہ کہ بعض دوسری چیزیں بھی ان رشتہ داروں کے ساتھ مربوط ہیں. مثال کے طور پر بعض رشتے ایسے ہیں کہ ان کے قریبی رشتہ دار نہ ہونے کی صورت میں دور کے رشتہ داروں کو ان کے پرورش کے حقوق وابستہ ہو جاتے ہیں، ذمہ داریاں لگ جاتی ہیں، نان نفقہ واجب ہو جاتا ہے. تو رشتہ داروں سے تعلق ہی نہیں ہے تو یہ حقوق کہاں سے معلوم ہوں گے اور حقوق کی ادائیگی کیسا ہوگا؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ دور کے رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، ان سے تعلقات ضرور رہنا چاہیے. مالی حقوق بھی وابستہ ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر انتقال ہو گیا تو اس کے ترکے میں قریبی رشتہ دار حق پاتے ہیں وراثت میں، لیکن اگر قریبی رشتہ دار نہیں ہے تو دور کے رشتہ دار حصہ پاتے ہیں. لیکن ہم دور کے رشتہ دار بول کے نہ جا رہے ہیں، نہ الیک سلیک کر رہے ہیں، نہ خیر خیریت لے رہے ہیں، وہ بیچارہ ٹپک بھی گیا، وراثت میں اتنا مال چھوڑ بھی دیا، ہمارے تعلقات ہی نہیں ہونے کی وجہ سے ہماری وسیج نہیں ہوگا، کون کی لوٹ لی ہو. تو ایسا ہوتا ہے. تو رشتہ داروں کے ساتھ خواہ وہ قریب، یعنی قریب کے تو زیادہ ہی حق وابستہ ہو جاتا ہے، دور کے رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھنا کسی نہ کسی درجے اور ان کے دکھ درد میں شریک ہے. یہ سب صلہ رحمی کی شکلیں پر بتائی جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کثرت سے اس کی تلقین فرمائی ہے. قرآن مجید کی ایک نہیں کئی آیتوں میں اللہ عز و جل نے اس کا حکم دیا ہے. ان بنیادوں پر ہم ان کے حقوق کی ادائیگی کی پوری کوشش کرتے رہنا چاہیے. معمولی باتوں کو بنیاد بنا کر ان سے رشتوں کو توڑے رکھنا، ان سے تعلقات کو توڑ لینا، یہ کئی آیتوں کے خلاف کام کرنے کی مماثل ٹھہرائے گا نتیجے کے اعتبار. اس لیے کہ اللہ میں بول رہے ہیں رشتہ جوڑو، ان کا حق ادا کرو، اور ہم معمولی باتوں کو بنیاد بنا کے ان سے رشتہ توڑ لیں. اور معمولی بنیادیں کیا ہوتی ہیں؟ مثال کے طور پر فلاں موقع پر جو ہے نہیں ان میرے ساتھ ریسپیکٹ کا معاملہ نہیں کرا، لہٰذا میں ریسپیکٹ رشتہ داروں میں بھی ہوتا ہے. ارے انہوں ہمارے پاس آتش میں بھی ہم کہیں جانا ان کے پاس، تو انہوں نہیں آتے، انہیں غلط کام کرتے. ہم جو نہیں جانے کے اچھا کر رہے ہیں، ہمیں جانا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سل من قطعک، تو جڑ اس کے ساتھ جو تجھ سے کٹنا چاہے. تو یہ تو سب سے زیادہ اپلائی ہوگا رشتہ داروں پر. جو تجھ سے کٹنا چاہے تو اس سے جڑو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسن الی من اساء الیک، تو اچھا سلوک کر اس کے ساتھ، جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے. تو اگر معمولی دنیاوی باتوں کو بنیاد بنا کر، ہاں دین کی بنیاد بنا کر ہم کسی کے تعلقات کو تھوڑا دور رکھے ہوئے ہیں، بہت زیادہ گھل مل نہیں رہے ہیں، مثلا ان کے خراب نظریات سے ہماری فیملی متاثر ہو رہی، اس لیے ہم ذرا دور رہ رہے ہیں بھائی. ان کے گھر میں انتہائی جو ہے نہیں غیر اسلامی کلچر اور تہذیب ہے، اس لیے ہم ان سے دور رہ رہے ہیں بھائی. تو یہ جائز شکلیں ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ معمولی دنیاوی یا معمولی تھوڑی بہت پنگا ہو گیا، لفڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اس کی بنیاد بنا کے جو ہے مہینوں صورت میں دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کی رشتے توڑے ہوئے ہیں، رشتوں سے کٹے ہوئے ہیں، یہ بے پسندیدہ نہیں. ایسے مواقع پر ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصے کو پی جاؤ، معاف کرو، ایک دوسرے سے درگزر کرو، ایک دوسرے سے معافی مانگ لو. یہ کے لیے احکامات ہیں. کب کے لیے ہیں احکامات؟ ایسے مواقع کے لیے، ایسے رشتوں کے لیے ہیں کہ ان کو استعمال کرتے ہوئے آدمی پھر اپنے رشتوں کو جوڑے. تو بس پیارے عزیز ساتھیو، اللہ عز و جل نے ان 3 جملوں میں جو احکامات دی ہیں ان کی کچھ مختصر سے تشریح کرنے کی کوشش کی گئی. اللہ عز و جل سب کو حسن عمل کی توفیق بخشے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے مولانا سید احسان الدین صاحب قاسمی ناظم دارالعلوم نلگونڈا آپ حضرات سے خطاب کریں گے. گزارش کی جاتی ہے کہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. حضرت ہمارے بہن بھائی بھی ہیں، اپنے علاقے نلگونڈے کے بہت بڑے داعی اور مبلغ بھی ہیں، مدرسے کے ناظم بھی ہیں، اور قاری امیر حسن صاحب دامت برکاتہم جو ہردوئی کے بڑے بزرگ ہیں، ان سے خصوصی نسبت ہے، تعلق ہے، آپ کے خلفاء میں سے شمار ہوتے ہیں. میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں